بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہے جی 2 مارچ سال 2026 اور میں ہوں محمد عاشر گوندل اور آپ دیکھ رہے ہیں جی میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، اب مشرق وسطی ایران اور امریکہ کی کشیدگی کی گرم ہواؤں نے اب آہستہ آہستہ پاکستان کا بھی رخ کر لیا ہے، کیونکہ اس وقت جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ایران اور پاکستان کی سرحد کے قریب سے کچھ بڑی الارمنگ اس وقت اور انتہائی کچھ غیر معمولی تفصیلات موصول ہو رہی ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول سے بھی کچھ خبریں ہیں، اور ساتھ ساتھ نور خان اس کے علاوہ سرگودا ایئر بیس سے بھی خبریں ہیں، اور ساتھ ساتھ لاہور سے بھی کچھ انتہائی عام ترین معلومات موصول ہوئی ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جلدی سے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور کمنٹس میں اپنا قیمتی فیڈ بیک جو ہے وہ آپ نے لازمی دینا ہے۔ ناظرین کرام، مشرق وسطیٰ میں ایران اور امریکہ کے درمیان صورتحال اس وقت انتہائی جو ہے وہ خطرناک ہو چکی ہے، اور ایران کی جانب سے جو جوابی حملے کیے جا رہے ہیں، اس تمام صورتحال کے اندر جتنے بھی اب امریکی پرسنلز ہیں، اسپیشلی مشرق وسطیٰ کے اندر، ان کو لے کر امریکہ میں اب تھوڑی جو ٹینشن ہے وہ دیکھی جا رہی ہے، اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے امریکہ کی جانب سے فوری طور پر ایک جو ہنگامی ایڈوائزری ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ اب چونکہ ایران کی جانب سے کئی ایک عرب ممالک جو ہیں اس وقت حملوں کی زد میں ہیں، ایران جو ہے وہ بارہا خلیجی ممالک کے اندر تمام عرب کنٹریز کو نشانہ بنا رہا ہے، اسپیشلی امریکی بیسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے۔ تو اس میں ایک تو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کی جانب سے فوری طور پر اسپیشلی قطر کے اندر جتنے بھی یو ایس پرسنلز ہیں ان کو فوری طور پر کہا گیا ہے کہ وہ وہاں سے نکلیں، اور اس حوالے سے اب باقاعدہ طور پر یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جی فوری طور پر ایک نان ایمرجنسی جو ہے وہ ڈکلیئر کی ہے اپنے پرسنلز کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو کہا گیا ہے کہ جتنے بھی اہلکار ہیں اور ان کی فیملی جو ہے وہ اس وقت قطر جو ہے وہ فوری طور پر اس کو چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ یو ایس جو امبیسی ہے دوحہ کے اندر، اس میں بھی صورتحال اس وقت خراب جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے، اور ایسے میں امریکہ کی جانب سے فوری طور پر اپنے جو امریکی پرسنلز ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ فوری طور پر اسپیشلی دوحہ سے نکل جائیں۔ اب یہ چیزیں اس چیز کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس وقت چیزیں مزید ایسکلیٹ ہو چکی ہیں۔ ایران اور امریکہ کی جنگ، جو کہ پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ایک حملہ ہوگا، اس کے بعد پھر چیزیں جو ہیں وہ سیز فائر کی جانب جائیں گی، لیکن اب چیزیں سیز فائر کی جانب جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ آلریڈی عمان نے حالانکہ یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ جو عباس اراغچی ہیں ان کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوئی ٹیلی فونک، اس میں انہوں نے اس حوالے سے یہ تو کہا کہ ایران جو ہے وہ کچھ نرمی یا کچھ مذاکرات کی جانب جو ہے وہ جا رہا ہے، اور ساتھ ہی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے انہوں نے بھی جب سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی والی جو خبر سامنے آئی اس کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ اب ایران جو ہے وہ ہوپ فلی کہ مذاکرات یا جو ڈیل امریکہ چاہتا ہے اس کی جانب ایران آئے گا، لیکن تمام جو اندازے تھے امریکہ کے غلط ثابت ہوئے۔ ایران کی جانب سے مزید جو حملے ہیں ان میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ ایک تو اس وقت جی ایرانین میڈیا نے ایران کی جو سرحد ملتی ہے پاکستان کے ساتھ چابہار کی جو بندرگاہ ہے، چونکہ پاکستانی سرحد سے یہ چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، تو اس کے حوالے سے اب ایرانی میڈیا نے بڑی کچھ الارمنگ تفصیلات جو ہیں وہ فراہم کی ہیں۔ اب اس حوالے سے ایرانین میڈیا جو ہے ان کے مطابق بتایا یہ جا رہا ہے، اور ایرانی میڈیا اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو جنگی طیارے ہیں وہ ایران پاکستان اور سرحد کے قریب جو ایرانین جو چابہار بندرگاہ ہے، جو کہ آلریڈی ایک بڑی اہمیت کی حامل بندرگاہ ہے، اس کے اوپر اب باقاعدہ طور پر امریکہ اور اسرائیل کے طیاروں کی جانب سے شدید بمباری کی جو اطلاعات ہیں وہ ایرانین میڈیا نے بتائی ہیں، کیونکہ ایک جانب یہاں ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے، امریکی بیسز کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اس کے علاوہ اسرائیل کے اوپر بھی حملے کیے جا رہے ہیں ایران کی جانب سے، تو وہیں اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے بھی جوابی حملے جو ہیں ابھی وہ ان کا سلسلہ بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ چابہار کی جو بندرگاہ ہے وہاں پر امریکہ اور اسرائیل کے طیاروں نے بھی شدید بمباری کی ہے۔ اب اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج جس طرح سے پاکستانی جو ٹی وی چینلز تھے اے آر وائی، اس کے علاوہ جیو کے اوپر بھی مختلف سائبر اٹیک کی اطلاعات موصول ہوئیں، اور جس طرح سے ایک یہ بڑی ایک ان یوزول چیز تھی جو آج پاکستانی چینلز کے حوالے سے رپورٹ جو تھی وہ منظر عام پر آئیں، لیکن اب اس میں جیسے ہی یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں تو آج جو پوری رات یہ گزری ہے اس میں پاکستانی فضائیہ جو ہے ان کے حوالے سے یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ ایک تو پہلے یہ خبر سامنے آئی کہ پاکستان نے فوری طور پر اپنی جو ایئر فورس
فورس ہے اس کو ہائی الرٹ پہ کر دیا۔ آلریڈی چونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی کشیدگی ہے، پاکستانی فضائیہ کی جانب سے پنجشیر کے اندر یہ اطلاعات موصول ہوئیں، تقریباً رات یہ 12 سے 1 کے درمیان کا وقت تھا جب یہ اطلاعات آئی تھیں کہ پنجشیر کے اندر پاکستانی فضائیہ کی جانب سے جو بمباری ہے وہ کی گئی ہے، لیکن ایران کی جو سرحد ہے چابہار پر بمباری کے بعد اب فردر وہاں سے بھی اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ پاکستانی فضائیہ جو ہے ایک جانب ایران کی سرحد کے قریب جو پٹرولنگ ہے اس کو مزید بڑھا دیا گیا ہے اور مسلسل پاکستانی سرحد کی نگرانی جو ہے وہ پاک فضائیہ وہاں پر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس تمام صورتحال کے اندر لائن آف کنٹرول سے بھارتی میڈیا نے ایک عجیب ڈرامہ جو ہے وہ ایک بار پھر سے رچانا شروع کیا ہے۔ اب اس میں جی مختلف جو انڈین آؤٹلیٹس ہیں، اس کے علاوہ انڈین میڈیا نے یہ رپورٹ کرنا شروع کیا ہے کہ جی ملٹیپل پاکستانی ڈرون جو ہیں وہ انہوں نے ایک بار پھر سے لائن آف کنٹرول کی جو حدود ہے اس کو عبور کیا ہے اور بھارتی حدود میں گئے ہیں۔ بات جو ہے وہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا سے مختلف جو یہ سائرن تھے ان کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں اور مختلف اس حوالے سے رپورٹ جو ہیں وہ بھی منظر عام پر آئی ہیں۔ لیکن اس میں ساتھ ہی ساتھ پاکستانی فضائیہ جہاں ایران کے ساتھ جو سرحد ہے پاکستان کی وہاں پر اس وقت فضائی نگرانی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے وہاں پر سخت نگرانی اس وقت کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ لائن آف کنٹرول کے قریب بھی پاکستانی فضائیہ اس وقت جو پٹرولنگ ہے وہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور دوسری طرف پاکستانی فضائیہ جہاں لائن آف کنٹرول کے پاکستانی حدود میں رہتے ہوئے پٹرولنگ کر رہی ہے، تو وہیں دوسری طرف بھارتی حدود کے اندر انڈین ایئر فورس کی جو مسلسل پٹرولنگ ہے، کامبیکٹ جو ایکسرسائزز ہیں وہ مزید اب بڑھا دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے بھی کئی ایک ذرائع جو ہیں وہ اس وقت رپورٹ کر رہے ہیں، بڑی ایک اس وقت یہ ان یوزول چیزیں جو ہیں وہ اس وقت صورتحال مزید ایک کہیں کہ گمبھیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور سے بھی مختلف ایسی رپورٹ جو ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں جہاں پر پاکستانی جیٹس کی آوازیں سنی گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد سے بھی مختلف پاکستانی ایئر فورس جو ہے ان کے جیٹس کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اطلاعات یہ موصول ہوئی ہیں کہ پاکستان کا جو ساب 2000 طیارہ ہے وہ بھی اس وقت ہواؤں میں ہے اور پرواز کر رہا ہے۔ بیسیکلی یہ طیارہ جو ہے وہ جدید ریڈار سے لیز ہوتا ہے اور ہوائی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے طیاروں کو رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے، یعنی کہ ان کیس اگر کوئی تھریٹ ہو تو یہ فوری طور پر ایک تو وارن کرتا ہے اور ساتھ ساتھ جو پاکستانی فضائیہ جو اس وقت مختلف پٹرولنگ کی جا رہی ہے چاہے لائن آف کنٹرول ہو، اس کے علاوہ چونکہ ہمارا ایک اس وقت دیکھیں پاکستان آلریڈی افغانستان کے ساتھ انگیج ہے اور افغانستان کے اوپر متعدد جو حملے ہیں یا ایک کھلی جنگ کی جو صورتحال ہے وہ آلریڈی ادھر افغانستان کے ساتھ پاکستان کی تمام چیزیں ہیں، تو وہیں لائن آف کنٹرول پر بھی اب دو اطراف سے جو سرحد کی نگرانی ہے، بلکہ دو نہیں مائی مسٹیک کہ ایران والی جو سرحد ہے وہاں پر بھی اب پٹرولنگ کی اطلاعات جو موصول ہوئیں، اب اس میں 3 اطراف سے جو پاکستانی ایئر فورس ہے وہ مختلف اس وقت ایئر پٹرولنگ جو ہے وہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو یہ رات گزری ہے اس میں فردر جو ایرانی حملے ہیں ان کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں کہ ایران کی جانب سے یروشلم، اس کے علاوہ تل ابیب کے اوپر جی فردر کچھ حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، لیکن ابھی اس حوالے سے کوئی نقصان یا کتنا ڈیمیجز ہوا ہے یا کیا آیا انٹرسیپٹ کیے گئے ہیں میزائل، اس حوالے سے فردر کیونکہ ڈیٹیل نہیں ہے تو یہ کہنا ابھی جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا۔ بہرحال یہ کچھ ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے فی امان اللہ۔